مسلمانوں کے گھروں میں خوشی ہوئی اور جھوم جھوم کے مسلمانوں نے کہا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. اس نعت کا عملی مظاہرہ ہمیں گلیوں میں نظر آیا. مولویوں نے جھوم جھوم کے بتایا کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کہاں تھا، وہ کس کے گھر میں آیا تھا، وہ کس کے صحن میں آیا تھا، وہ پالنے والا کون تھا، وہ تربیت کرنے والا کون تھا، وہ نام کس نے رکھا تھا، وہ نکاح کس نے پڑھا تھا. جہاں سے واجب الاحترام چھوڑ کے گئے وہیں سے ایک لفظ آگے پڑھوں اور آپ کو سلام کروں. گھر تھا میزبان ہونے کی حیثیت سے حق تھا کہ یہاں پہ حاضر ہوتا. جناب واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب جناب سید ناصر جعفری صاحب ممبر پہ تشریف میرا مالک عزت کے ساتھ صحت زندگی عطا فرمائے. خدا نے فرمایا ہم تجھے اولاد کثیر عطا کریں تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے. ان شانیہ کا هو الابتر، جو تیرا دشمن ہوگا وہ ابتر رہے گا. ایک ترجمہ مولوی صاحب کر گئے، ایک ترجمہ میں کروں اور سلام کروں. ابتر کہتے ہیں بے اولاد کو، ابتر کہتے ہیں لاوارث کو، ابتر کہتے ہیں لا نسل کو، ابتر کہتے ہیں دم بریدہ کو، ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل کو. 5 سے 7 ترجمے لغات میں ہوئے. ابتر وہ ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو، ابتر وہ ہوتا ہے جس کا خاندان کوئی نہ ہو، ابتر وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا کوئی نہ ہو، ابتر وہ ہوتا ہے جس کی نسل آگے نہ چلے. قرآن کہتا ہے کہ میرا محمد جس نے تجھے تانا دیا وہ ابتر رہے گا، وہ ابتر رہے گا، وہ ابتر رہے گا. اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ جو دعویٰ خدا نے کیا کہ وہ دعویٰ سچ ہوا. قرآن کل بھی سچ تھا، قرآن آج بھی سچ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے دعویٰ کر دیا جو محمد کا دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا، وہ لا نسل ہوگا، وہ لا خاندان ہوگا، وہ بے نسل ہوگا، وہ لوارث ہوگا. لیکن جب میں نے تاریخ سے پوچھا کہ تو بتا کیا محمد کا دشمن بے نسل رہا، تو تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آیا. اس کا میرے پاس نبی کے ایسے ایسے دشمن ہیں جو دشمن بھی تھے ان کی اولاد بھی تھی، جو دشمن بھی تھے ان کی نسل بھی تھی، جو دشمن بھی تھے ان کا خاندان بھی تھا. حارث نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی. نوفل نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی. زید نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی. آس نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی. خویلد نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی. ابو جہل نبی کا دشمن تھا، اولاد تھی. ابو لہب نبی کا دشمن ہے. یہ سارے کے سارے سلمان رشدی تک نبی کے دشمن بھی رہے ہیں، ان کی اولاد بھی رہی ہے. تو جب خدا نے قرآن میں کہا تھا جو محمد کا دشمن ہو اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو پھر ان کی نسلیں کیسے چلی، ان کے خاندان کیسے چلے. 5ویں امام کا دور تھا. میرا شہنشاہ مسجد سے باہر آیا، ایک شخص کی گود میں بچہ تھا. اس نے امام کو سلام کیے بغیر اپنا چہرہ دوسری طرف کیا. امام کے نوکر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو تمہارا دشمن ہو اس کی نسل کوئی نہیں ہوتی، اس کا خاندان کوئی نہیں ہوتا. یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیرے نانے کا بھی دشمن ہے، اس کا بیٹا کہاں سے آیا. امام کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا قرآن سچ تھا، سچ ہے اور سچ رہے گا. اس کا مولا بیٹا کہاں سے آیا. فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں، پہچانے کسی اور کے. سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری. ہوتے کسی اور کے، پہچانے کسی کے جاتے. جو دشمن مصطفیٰ ہو، جو دشمن اولاد مصطفیٰ ہو، نسل نہیں ہوتی، خاندان نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا. مصطفیٰ کا دشمن کل بھی لا نسل تھا، آج بھی لا نسل ہے. میرے امام حسن کو جب دربار گیا تھا حکومت چھیننے کے بعد، تو یہ کہہ کے دربار میں بلایا گیا تھا کہ شاید حسن آئے، دربار کی حالت دیکھے کہ تخت اب ان کے پاس نہیں رہا، تاج اب ان کے پاس نہیں رہا، اب تخت میں بھی کوئی غیر بیٹھ گیا ہے. لیکن یہ مذہب جعفریہ کی مجبوری ہے. ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کس کے پاس ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے امامت کس کے پاس ہے. تخت والوں سے بھیک ہم نے کبھی مانگی نہیں. یہ دنیا کا دستور ہے، بندے جسے تخت دیتے ہیں اسے ہی کل ذلیل کرتے. یقین نہ آئے تو اسلام آباد کی سڑکیں دیکھ لو. دھیان آپ کا مجلس میں ہوگا تو پھر بات سمجھ میں آئے. پورے ملک کی مذہبی جماعتیں
گھروں میں نہیں، اسلام آباد بیٹھی فضل الرحمان کی قیادت ہے. یہ ممبر نہ سیاست کا ممبر تھا بابا جی، نہ سیاست کا ممبر ہے، نہ اسے کبھی بھی کسی سیاست کی بات ہوئی ہے، لیکن ایک پیغام اپنی نسل تک پہنچانا چاہتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع دکھا دیا. جو جلوس کے منکر تھے، مخدوم جون شاہ جی، وہ سارے کے سارے اسلام آباد کی سڑکوں پہ آئے ہیں. جو ہمیں کل کہتے تھے کہ محرم میں جلوس چار دیواری میں رکھو، آج انہیں حکومت کہہ رہی ہے چار دیواری میں رہو. وہ کہتے نہیں سڑکوں پہ آئیں گے، نہیں ہم بازاروں میں آئیں گے. اور احتجاج کس بات کا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے احتجاج اس بات کا ہے کہ حاکم نااہل ہے، اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں. یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، حاکم نااہل ہے، تخت سے اتارو. ابھی فتح کے چور باقی ہیں. کچھ حساب نیب لے گا، کچھ امام غیب لے گا. میرے بادشاہ حسن دربار میں آئے، حاکم تخت پہ تھا. اس نے مولا حسن کے آنے سے پہلے دربار میں حکم نامہ نافذ کیا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی کا بیٹا دربار میں آئے گا. حسن کے آنے کی دیر ہے، کوئی بندہ حسن کے احترام میں اٹھے نہ، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ اب تخت امیہ کی نسل کے پاس. جو ہی میرے شہنشاہ کا پہلا قدم دربار میں آیا، جس نے حکم نافذ کیا تھا، سب سے پہلے وہی اٹھ کے کھڑا ہو. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے لوگوں نے کہا تو نے تو ہمیں کہا تھا احترام میں اٹھنا ہی نہیں ہے، اب خود سب سے پہلے کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا. حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو، ایک آگ کا تازیانہ ہوا میں اڑا کے آ رہا تھا. اس نے مجھے کان سے پکڑ کے اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا. اٹھ حسن کے احترام. وہ دیکھ حسن آ گیا. اس نے دوسرا حکم نافذ کیا تھا جب حسن آ کے دربار میں بیٹھ جائے. 7 بندے اس نے پیسے دے کے تیار کیے تھے کہ جب حسن آ کے کرسی پہ بیٹھ جائے تم نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے. جو ہی آ کے مولا حسن کرسی پہ بیٹھے، یہ 7 کے 7 تنخواہ دار اٹھے. انہوں نے امیہ کے نسل کے فضائل پڑھنے شروع کیے. میرے مولا حسن مسکرا کے سنتے رہے، مسکرا کے سنتے رہے. جب 7 کے 7 نے اپنے اپنے خود ساختہ قصیدے سنا لیے، پھر میرے بادشاہ حسن نے ان کی طرف دیکھا. حسن کی آواز آئی جو میرے مالک حسن کا پہلا جملہ ہے. میں مومنین میں کسی کی توہین نہیں کروں گا. آپ کا ذہن اگر ایک لمحے کے لیے ادھر جائے میں منت کروں گا، واپس آنکھوں کو منبر پہ لے کے آئیے گا. میں آپ کو اپنا جملہ نہیں، میں آپ کو بادشاہ حسن کا جملہ سنانے لگا ہوں. جو داد دے گا وہ میری خطابت کو نہیں دے گا، وہ حسن کے جملوں کو دے گا. جب 7 کے 7 اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں سنا چکے، میرے مولا حسن دربار سے اٹھ کے کھڑے ہوئے. میرے مولا حسن کا پہلا جملہ، حسن جلال میں آ کے کہتے ہیں اے عرب کے ٹوٹے ہوئے شجرے کی کڑیوں، ہائے ہائے، اے عرب کے شجروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں. اگلی جملہ پڑھو میرے بادشاہ حسن کا. میرے مولا حسن فرماتے اے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودوں، تم نے میرے سامنے اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں پڑھی، میں خاموش ہو کے سنتا رہا. حسن نے کہا میں پورے دربار میں علی کا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں اونچی آواز میں اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک، اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک ایک ایک کا کردار پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سنا. اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سنا. مولا حسن کا یہ جملہ کہنا تھا، دربار میں خاموشی طاری ہوئی. ایک پیچھے سے شخص بولا، کتاب میں جملہ نہ ہو میں زبان منبر پہ کاٹوں. پیچھے سے ایک شخص بولا، اسے میرے مولا امیر المومنین کے خلاف بدزبانی کی. میرے مالک حسن نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا. حسن کے چہرے پہ علی والا جلال ہے. جوان میرے ساتھ بولنا. میرے مولا حسن اس کی طرف دیکھا، تو نے میرے بابے کے خلاف بولا ہے، تو اسی کا بیٹا نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو، تو اسی کا بیٹا مشہور ہے.
جس کا باپ عمر میں اس سے 2 سال چھوٹا ہے. یہ کہہ کے مولا حسن کے چہرے کے تیور بدل گئے. لوگوں نے رحمت کے چہرے پہ جلالت کی سرخی دیکھی, محمد کے عکس پہ علی کا جلال دیکھا. یہ حسن دیکھ کے کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں. حسن کی آواز ہے میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں ہاشمیوں کا چشم و چراغ ہوں, میں عبد المطلب کی نسل ہوں, میں ذریت ابراہیم ہوں, میں نسل اسماعیل ہوں, میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں, میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں, میں قائد غنم جلین کا بیٹا ہوں, میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں, میں نقطہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں, میں مولود حرم کا بیٹا ہوں, میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں, میں الحمد کے سر کا بیٹا ہوں, میں قرآن کے وارث کا بیٹا ہوں, میں کعبے کے مالک کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی, میں اس کا بیٹا ہوں جو نوح کا سفینہ نجات پہ لے کے آیا تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. یہ کہہ کے علی کے بیٹے کے چہرے کے جلال آئے. جلال میں آ کے کہا میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں, میں استاد جبریل کا بیٹا ہوں, میں کعبہ کوسین کا بیٹا ہوں, میں حجاب حمد کا بیٹا ہوں, میں حجاب عزت کا بیٹا ہوں. حسن کی آواز آئی ہوئے آنکھیں کھولو, میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا, اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا. پیر سید ذریت عمران شرازی صاحب بات مکمل کر لوں جی. میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو ادھر بولا تھا, میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو ادھر بولا تھا. دشمن کا دربار, اکیلا علی کا شیر. حسن کی آواز دربار کے در و دیوار سے آ رہی تھی. یہ کہنے کے بعد میرے مالک, اب آنکھیں میری طرف, یہ کہنے کے بعد میرے مالک حسن کے چہرے کے تیور بدلے. تیور بدل کے حسن نے کہا ہم چاہیں عراق کو شام کر دیں, ہم چاہیں شام کو عراق کر دیں, ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں. منہ پہ ہاتھ لگ پھر بھی داد نکلے گی. ہم چاہیں تو مغرب کو مشرق کر دیں, ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں. ابھی اتنا کہنا تھا, پیچھے سے کہ حرامی اٹھ گیا حسن کیسے. حسن نے اس کی طرف دیکھا ایسے. اٹھا تھا بیٹھ گئی. بولو جو قریب بیٹھے ہو, آیا تھا چلی گئی. پیر ناصر جعفری صاحب, میر صاحب, ذریت شاہی, بابا تنویر شاہی, مخدوم جون شاہی, مجھے علی کی عزت کی قسم ہے میں نے آج تک علی کا دشمن مرد نہیں دیکھا. یہ نبی کا فرمان ہے, کل علم اسے دوں گا. میری بھی ایک لعنت گستاخ امام کے نام کرنے لگا ہوں. ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی لعنت دینی ہے, تو میں بھی اپنے حصے کی لعنت دوں. جیسے کہ قبلہ علی ناصر صاحب بیان فرما کے گئے, پہلے محمد کا دشمن وہ بھی حلالی نہیں, آخری محمد کا دشمن وہ بھی حلالی نہیں. آنے دے میرے بارویں کو, نکلنے دے ذرا ذوالفقار نیام سے باہر. جب آئے گی شمشیر حیدری نیام سے باہر, جب عیسیٰ جیسا نبی بھی پیچھے ہوگا, عیسیٰ جیسے نبی کو اپنے پیچھے نماز پڑھوا کے, عیسیٰ جیسے نبی کا سر اپنے قدموں پہ رکھوا کے میرا 12واں زمانے سے کہے گا اے مجھ سے مقابلہ کرنے والوں, عیسیٰ جیسا نبی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو میرا باپ کسی امتی کے پیچھے کیسے. اے دشمن امام زمان, تیرے لیے سب سے بڑا پیغام اور تیرے لیے سب سے بڑی لعنت یہ ہے کہ تیرا تھا ہمارا ہے. میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ہر دور کے امام کے گستاخ کو سزا دی جانی چاہیے. تختہ دار پہ لٹکے یہ عطرت رسول کو بھونکا ہے, یہ خاندان محمد کو بھونکا ہے, اور یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر شیعت کی اندر کی لڑائیاں ختم ہوگی تو باہر سے دشمن حملہ نہیں کرے گا. ہماری خلیج اتنی بڑھ گئی ہے, ہماری صفوں میں فاصلہ اتنا آ گیا ہے کہ اب دشمن کو موقع مل گیا ہے, ورنہ آج سے پہلے یہ گستاخیاں کیوں نہیں ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر چور گھر کے اندر آ جائے تو گھر کے ذمہ دار دیکھتے ہیں کہ پتہ کرو دیوار کون سی چھوٹی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ آج گستاخی ہوئی ہے تو کہیں یہ ریت چل نہ پڑے, یہ رواج ہو نہ جائے. لہٰذا قوم ایک مٹھی ہو کے
زمانے کو بتائے کہ ہم عزت امام کے لیے ایک ہیں. عقیدے جدا ہو سکتے ہیں، نظریات جدا ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک چار دیواری میں رہنے والے چار بھائیوں کا بھی ایک نہیں ہوتا. لہذا منبر اپنا فرض نبھائے، محراب اپنی ذمہ داری نبھائے، صاحب تحریر اپنی ذمہ داری کو سمجھے، صاحب تقریر اپنی ذمہ داری کو سمجھے. ہم سب ہیں تو اس امام کی وجہ سے ہیں. اس امام کی عزت پہ ہماری نسلیں بھی قربان. ہم نے صرف 12ویں کا انتظار نہیں کرنا، ہم نے اس کے دشمن سے انتقام بھی لینا ہے. آج بھی پردہ غیبت میں لہو رو رہا ہے اور صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہے کہ بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. فضائل اور مصائب کی دنیا کا ایک انتہائی اہم نام عزادار سید جناب پیر سید ذریت عمران شرازی برسر منبر تشریف فرما. میں سیدزادے کو زیادہ دیر بٹھاؤں نہ، سطر 1 پڑھوں اور آپ کو سلام کروں. ان بازاروں سے گزری جن بازاروں سے شریف مرد نہیں گزر سکتے تھے. میں لفظ بدل دیتا ہوں، گزری نہیں گزاری گئیں، رکی نہیں رکائی گئیں. اگلی سطر پہ سید مجھے معاف کرنا، اونٹوں سے گری نہیں گرائی گئی ہیں. ایک ہی مصیبت کا لفظ پڑھوں گا، برداشت کر سکو تو کرنا. علماء مقاتل اس بات پہ متفق ہیں، جس نے کربلا اور شام کی تاریخ لکھی ہے انہوں نے روتے ہوئے ایک سطر لکھی ہے کہ کربلا میں مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا، مستورات میں سے سب سے زیادہ عالیہ کو مارا گیا. جس نے ابھی بھی ہائے نہیں کی اگلے جملے کی توفیق ہائے کی لے لینا. عباس کو ہاتھ کاٹ کے مارا گیا، زینب کو ہاتھ باندھ کے مارا گیا. جسے مردوں میں مارا اسے چند گھنٹے مارا، جسے مستورات میں مارا اسے سارے بازار میں مارا. مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی جانشین رسول بن گئی. کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی ایک رات عباس بنی. 11 محرم کو پھر علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام. 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی. پورے 1 سال کے بعد رہا کر کے مدینے سے قید کر کے پھر شام 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی ہے، تیرا دین بچ گیا ہے، میری نسل قتل ہو گئی.